اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. آج درس حب دنیا اور اس کا علاج. جی پہلے بھی یہ مجلس گئی ہے، بیچ میں غفلت آ گئی، غفلت کی بات آ گئی. ابھی حب دنیا پھر وہی مضمون چل رہا ہے. حب دنیا اور اس کا علاج. فرماتے ہیں دنیا بری نہیں، اس کی محبت بری ہے. دنیا بری نہیں، اس کی محبت بری ہے. ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسب دنیا ممنوع نہیں، دنیا کمانا منع نہیں. دنیا کمانا منع نہیں، البتہ اس کی محبت اور دل میں اس کی وقعت کرنا ممنوع ہے. اس میں محبت اور اس کی وقعت کرنا ممنوع ہے، خواہ پیرائے مذمت ہی میں ہو، یعنی برائی کے اندر ہو، کیونکہ جس چیز کی دل میں کچھ وقت نہ ہو اس کا ذکر مذمت سے بھی نہیں کیا جاتا. یعنی دنیا کی وقت تو نہیں ہے لیکن دنیا کا تذکرہ کرتا ہے، چاہے دنیا کی برائی کا تذکرہ کرتا ہے تو فرمائے یہ بھی برا، اس لیے کہ جس چیز کی دل میں وقت نہ ہوتی تو اس کا ذکر برائی سے بھی نہیں کیا جاتا. تو وقت ہوتی ہے تو ہی اس کا یا تو اچھائی سے تذکرہ کریں گے یا برائی سے. تو کوئی ہے ہی نہیں اس کی محبت. بھائی کیا آواز ہے؟ کوئی میسج ہی نہیں، سلام کا جواب بھی نہیں آیا ابھی تک. اس کا ذکر مذمت سے بھی نہیں کیا جاتا. یعنی کسب حلال، حلال کمائی اور دنیا کمانا منع نہیں ہے. دنیا کمانا منع نہیں ہے، البتہ دو چیزیں منع ہے. جی البتہ دو چیزیں منع ہے. ایک دنیا کی محبت کا دل میں پالنا، دنیا کی محبت کا دل میں پالنا یہ ممنوع ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ دنیا کی ایک طبعی محبت جو غیر اختیاری طور پر انسان کے دل میں ہوتی ہے، طبعی محبت جو غیر اختیاری طور پر انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ ممنوع نہیں. البتہ دنیا کی محبت کا اتنا زیادہ ہونا ممنوع ہے جو یا تو انسان کو گناہ اور معصیت پر آمدہ کر دے یا انہماک میں مبتلا کر دے، یعنی اس میں مشغول کر دے. پیچھے بھی بتایا تھا کہ دنیا کی محبت دو طرح کی ہے، ایک تو وہ جو اللہ سے غافل کر دے اور ایک وہ جو گناہوں میں ڈال دے. گناہوں میں ڈال دیں گے تو وہ محبت بھی، اور ایک ہے جائز اور حلال ہے لیکن اتنی کہ وہ اللہ سے غافل کر دے تو وہ بھی منع ہے. جی اچھا، جی یعنی دنیا کی محبت طبعی طور پر جو ہے وہ تو غیر اختیاری ہے، وہ ممنوع نہیں. البتہ دنیا کی محبت کا اختیار سے پالنا یہ ممنوع ہے.
اور دنیا کی محبت کا اتنا زیادہ ہونا ممنوع ہے جو یا تو انسان کو گناہوں میں ڈال دے یا پھر اس کو اللہ سے غافل کر دے. پانی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب کسرا کے خزانے، جو زمانے کی بڑی طاقت تھی، کسرا کے خزانے ان کے پاس آئے اور مسجد نبوی میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے گئے. سونے چاندی کا ڈھیر لگا. کتنا آیا ہوگا؟ گرام میں نہیں، کلو میں ڈھیر لگا دیے گئے. اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دعا فرمائی کہ اللہ، ہم آپ سے یہ دعا تو نہیں کرتے کہ اس مال کی محبت کو بالکلیہ ہمارے دل سے ختم فرما دیں. ختم فرما دے، کیونکہ آپ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے. کیا قرآن میں فرمائیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل مسومة والانعام والحرث. یعنی انسان کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، یعنی عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت اور جانوروں کی محبت، کھیتیوں کی محبت. گویا کے بات انسان کی طبیعت میں داخل ہے کہ ان چیزوں کی کچھ نہ کچھ محبت اس کے دل میں ہوگی. لہذا اس محبت کو بالکلیہ زائل کرنے کی دعا تو نہیں کرتے، البتہ یہ دعا کرتے کہ اللہ، یہ دنیا کی محبت کسی دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے. دنیا کی محبت دینی فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے، اور یہ محبت کسی گناہ پر آمدہ نہ کرے. ہمیں محبت سے انکار تو نہیں کرتے، لیکن ایسی محبت جو ہمیں تجھ سے غافل نہ کر دے یا گناہوں میں مبتلا نہ کر دے. دنیا کو دل و دماغ پر سوار کرنا برا ہے. بہرحال اس دنیا کی وہ محبت جو طبعی ہے اور غیر اختیاری ہے وہ مذموم نہیں، وہ بری نہیں، لیکن اس محبت کو دل میں اس طرح پالنا کہ ہر وقت دل و دماغ میں اسی دنیا کا تصور رہے. جی، دنیا کا تصور رہے، ہر وقت اسی کا خیال ہے. ایک تو ایسی محبت منع ہے، ایسی محبت منع. دوسرا یہ کہ دل میں دنیا کی وقت پیدا کرنا منع ہے. وقت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو بہت اہم سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ دنیا اور اس کی اشیاء، اس کی چیزیں بڑی عظیم دولت ہے. یہ سمجھنا، یا وہ صورت ہو جائے جیسے قارون کا خزانہ دیکھنے والوں کی ہو گئی تھی. قارون کا خزانہ دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. یعنی کاش ہمیں بھی ایسا ہی خزانہ مل جاتا جیسا خزانہ قارون کو ملا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے. اس کو دیکھ کر لوگ جیسے آج بھی ہم ایسے ہی کہتے ہیں. ان کمبختوں کو دنیا تو کچھ نہیں ملی، جو مانگنے والے تھے کہا دیکھو کتنا بڑا نصیب والا ہے، اس کو کیا کیا ملا، ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. تو یہ مانگنے والوں کو دنیا تو کچھ نہیں ملی، لیکن یہ حسرت کر کے گناہ میں مبتلا ہو گئے. یہ حسرت کی نا، تمنا کی تو ان کو گناہ ہو گیا. اس دنیا کے وقت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کے مال اور دولت ہونے کی کو خوش نصیبی قرار دے دیا. جی، خوش نصیبی قرار دے دیا. اللہ اکبر.
عجیب. وہ شخص بڑا بد نصیب ہے. دیکھیے اگر کسی شخص کو دنیا مل گئی اور اس نے اس دنیا سے نفع اٹھا لیا اور مزے اڑا لیے. دنیا مل گئی، دنیا سے نفع اٹھا لیا، مزے اڑا لیے اور اس سے کچھ لذت حاصل کر لی. چلو اگر گناہ بھی کر لیا تو کچھ لذت تو حاصل کر لی، لیکن وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس کو ملا تو کچھ نہیں اور دنیا کی حسرت ہی کرتا رہا. جی، ملا تو کچھ نہیں لیکن حسرت ہی کی تو بھی اس گناہ میں وہ مبتلا ہو گیا. ایک آدمی ہے وہ تو گناہ کیا تو اس کو تو لذت ملی، لیکن اس کو تو لذت ہی نہیں ملی، صرف یہ تمنا کی تھی کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا. اب وہ ملا کچھ نہیں لیکن گناہ لکھا گیا. اور ایسی حسرت کی جس کے نتیجے میں دنیا کی وقت اور عظمت اس کے دل میں پیدا ہو گئی. یہ وقت اور عظمت بھی بڑی خراب چیز ہے. اس کے وقت اور عظمت بہت خراب چیز ہے. تو یہ دیکھو اس میں بھی ایک تو دل میں غیر اختیاری طور پر آ جانا یہ تو منع نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اس کا تصور کر کے کہنا ہے بڑا خوش نصیب ہے، ارے مجھے بھی مل جاتی اور یہ ہوتا وہ ہوتا، میں بھی ایسے پلان بناتا. تو فرمایا یہ وقت ہے. تو اس طریقے سے دل میں یہ حسرت کرنا یہ بھی گناہ. کسی نے خوب کہا ہے بئس الفقیر علی باب الامیر، بئس الفقیر علی باب الامیر. فقیر سے مراد درویش اور صوفی ہے. فقیر سے مراد وہ مانگنے والا نہیں، اللہ والا، کیونکہ اللہ والوں کو بھی فقیر کہتے ہیں. یہ بھی فقیر آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے جو درس دے رہا ہے یہ بھی فقیر ہے. جی فقیر سے مراد درویش اور صوفی ہے، یعنی جو صوفی کسی امیر کے دروازے پر کھڑا ہو وہ برا صوفی ہے، برا ہے. کوئی اللہ والا امیر کے دروازے پر جاوے تو برا ہے. اس لیے برا ہے کہ وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہے کہ دنیا میں بھی کچھ نہ ملا اور دوسروں کا محتاج رہا. اور چونکہ وہ امیر کے دروازے پر کھڑا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں امیر کی امارت کا یعنی مالدار کی مال کا وقت ہے، جس کے نتیجے میں اس کو آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. اس کے دروازے پر کھڑا ہونا یعنی اس کے مال کی اس کے دل میں وقت ہے، اسی لیے تو کھڑا ہے. وقت نہ ہوتی تو بولے یہ بھی فقیر ہے، اس کے پاس کیا ہے، یہ مسکین ہے. تو یہ ہے یہاں فقیر سے مراد وہ ہے نیک لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جو یقین والے ہوتے ہیں، وہ امیر کے دروازے پر نہیں کھڑے ہوتے. اور ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ بئس الامیر نہیں نعم الامیر علی باب الفقیر، یعنی وہ امیر وہ مال والا بڑا خوش نصیب ہے جو فقیر کے دروازے پر ہو. جو فقیر کے دروازے، کیونکہ اس کے لیے تو عزت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جبھی تو اللہ والوں کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو وہ کیوں کھڑا ہوتا؟ تو جس طریقے سے فقیر کو مال والے کے دروازے پر کھڑا ہونا برا ہے، ایسے مال والے کو فقیر کے دروازے پر کھڑا ہونا اچھا ہے. جی وہ تو بہت ہی گھٹیا انسان ہوگا جو مال کی محبت میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، مال کی محبت میں گناہ کر لے. الحمدللہ اس بات سے تو اکثر مسلمان محفوظ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. لیکن وقت والی بات ایسی ہے کہ اس میں بہت سے پاک باز لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں. دنیا کی وقت انسان چند چیزوں کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں جھگڑا جو کرتا ہے
یہ جھگڑا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اس کی وقت ہے. معمولی چیزوں پر وقت نہ ہوتی تو انسان چھوڑ دیتا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا. جیسے صحابہ کرام چھوڑ دیتے تھے، بولے چھوڑو. تو اسی طریقے سے اس میں بہت سے پاک باز لوگ، مثلا جو مالدار ہے اس کے مال کی وجہ سے اور اس کے پیسوں کی وجہ سے دل میں اس کی بڑی عزت، اس کے پیچھے پھر رہا ہے، اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی فکر میں ہے، اس کے ساتھ تعلقات پر فخر کرتا ہے. اتنے بڑے بڑے آدمی مجھے ماننے والے ہیں اور میرے حلقے اعتقاد میں ہیں، یعنی مجھے ماننے والے ہیں اور حلقے ارادات میں ہیں، یہ مجھے مانتے ہیں، میری ان کے یہاں عزت ہے کہ اتنے بڑے بڑے آدمی میرے پاس. وقت والا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہم لوگ بکثرت اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. آج یہی کہتے ہیں بھائی تم کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں، تم کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں، بس اسی سے پھر اس کی عزت ہوتی. نہیں، دنیا کے جاننے والے ماننے والے اگر لوگ زیادہ ہے تو یہ اس کی عزت کی علامت نہیں ہے. اس کے اندر تقوی ہے تو عزت ہے. آج مالداروں سے دوستی پر فخر کرتے لوگ. آج کل ہمارا علماء کا طبقہ جو ہے اس کے اندر بہت مبتلا ہے، بڑے فخر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شخص تو ہمارا بے تکلف دوست ہے، اس کے ہاں ہمارا آنا جانا ہے. یہ فخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ آدمی مالدار اور دولت مند ہے، اس لیے فخر ہو رہا ہے. مال تو نہیں ہے لیکن مال والے کے پاس آنا جانا ہے تو بھی اس کی گرمی اتنی آ گئی ہے کہ بھائی ہم تو وہ ہے، بے تکلف اس کے ساتھ میں، اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے دل میں اس کی وقت ہے. اور لوگوں کے سامنے جب یہ بیان کرتا ہے کہ میرا اس سے تعلق ہے اور میرا اس کے پاس آنا جانا ہے یا اس کا میرے پاس آنا جانا ہے، اس سے بے تکلفی ہے، تو اس بیان کرنے سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے کہ اس کے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہے. بیان کرنے کا مقصد اپنی وقت بتانا ہوتا ہے نا، کہ اس کا تو اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہے تاکہ لوگ مجھ سے ڈرے. ہاں، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ دل میں دنیا کی وقت ہے. اللہ اللہ کیا کریں گے. یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ دل میں دنیا کی وقت ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی فقیر مسکین ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتا. فقیر مسکین سے تعلق ہو تو نہیں کرتا، بولے اس میں تو لوگ کیا سمجھیں گے. ارے یہی تو ہے، فقیر مسکین سے تعلق کو خوب بیان کرو. بولے میرا تو وہ بہت اچھا دوست ہے، تو لوگ کہیں گے پاگل آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہے. وہی کہنے دو، اسی میں ہماری حفاظت ہے. جی، فقیر مسکین سے کوئی دوستی ہوتی ہے تو کوئی دکھاتا بھی نہیں ہے، اور مالداروں سے دوستی ہے تو گاتا پھرتا ہے کہ میرا تو اس سے ہے. اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتا کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، میں اس کے پاس آتا جاتا ہوں. ہاں، آج اللہ والوں سے بھی اگر کسی کا تعلقات ہے تو بیچارہ نہیں بولے گا، اور بول دیا تو وہ سامنے والا اس کو بہکا دے گا. ارے بولے تو کس کے پاس ہو گیا، سیدھا سیدھا اپنا کام کر، دنیا کما، تو کس چکر میں پھنس گیا. لو، اللہ والوں سے کوئی تعلق رکھتا ہے سب سے زیادہ مسکین تو وہی ہوتے ہیں. یا بیچارہ کوئی ذلیل انسان ہے، حالات سے گھرا ہوا ہے، اس سے کوئی تعلقات رکھتے ہیں تو بولے تو اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتا ہے. نہیں، اس پر فخر کرنا چاہیے، وہ تو اچھی چیز ہے. میں اس کے پاس آتا جاتا ہوں، دولت مند لوگوں سے تعلقات کا ذکر کر رہا ہوں، تو میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، یہ نہیں بولے گا. اور دولت مند لوگوں سے تعلق کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا کرے گا. معلوم ہوا کہ دولت کی وقت دین سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ دولت کی وقت نہ ہوتی تو وہ اس کا تذکرہ نہ کرتا، اور دین کی وقت اس کے سامنے ہوتی تو دین کا تذکرہ کرتا.
تو دین والوں سے دوستی ہے اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ وقت نہیں ہے، اور مال والوں سے دوستی ہے تو اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے دل میں کس چیز کی وقت ہے، اس کی زبان سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جی اللہ کیا تھرمامیٹر بتاتے ہیں کہ انسان اپنا دوستوں کا جب نام بتاتا ہے اسی سے سمجھ جاؤ دل میں کیا وقت ہے اس کی۔ سورہ عبس کی ابتدائی آیت کا نزول، قرآن کریم کی آیت عبس وتولا ان جاءہ الاعمى، تیور چڑھائی، منہ موڑا اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، یعنی ایک اندھا جب آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو آپ نے اچھا نہیں لگا۔ تو یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رؤساء کفار، مشرکین کے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کس کے پاس؟ آپ کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اب مالداروں کا طبقہ تھا، مشرکین تھے، کفار تھے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، اور بیچارے نابینا اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ تو اپنا آدمی ہے، یہ تو اپنا صحابی ہے، ہر وقت ان سے بات کی جا سکتی ہے، یہ تو کبھی بھی مل سکتے ہیں، اور یہ لوگ جو مالدار ہیں، مشرکین ہیں، یہ دور سے آئے ہوئے ہیں، اگر ان کے دماغ میں اسلام کی صحیح سمجھ آ گئی تو یہ اپنے قبیلے والوں کے لیے بھی مؤثر ہوں گے، جا کے سمجھائیں گے۔ یہ سوچ کر آپ نے ان مالداروں کی طرف توجہ فرمائے اور ان صحابی کی طرف توجہ کم کر دی، بے التفاتی فرمائی۔ دیکھا ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ ہے اب ان کی بات ان کے سو بعد میں مل لیں گے۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے عتاب ہوا، تنبیہ ہوئی۔ دیکھو کتنی سی بات ہوئی، دل میں جو بات آئی نا وہ بھی صحیح تھی ان کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا اور فوراً تنبیہ ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حالانکہ بظاہر بالکل صحیح بات تھی کہ صحابی تو گھر کے آدمی ہیں، جس وقت چاہیں گے مسئلہ پوچھ لیں گے، لیکن یہ رؤسا اور یہ مالدار جو کفر کے اندر مبتلا ہے، میری نصیحت کے نتیجے میں شاید کفر سے باز آ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن بظاہر چونکہ رؤسا کی مالداروں کی طرف التفات ہو رہا تھا، توجہ ہو رہی تھی، اور غریب آدمی کی طرف بے توجہ ہو رہی تھی، اس پر بھی اللہ کی طرف سے عتاب ہوا، تنبیہ ہوئی۔ تو دیکھو اس کا مطلب کہ اگر ایسو کی مجلس میں ہو تو کوئی غریب آئے تو برا نہ سمجھو، بلکہ اس پر بھی توجہ دو اور اس سے بھی ٹائم لو، لیکن آنے ہی اس کو برا ہے کہاں آ گیا یہ، اس کو جھڑک مت دو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، مسکین ہے، کیا پتا اس کی طرف تھوڑی توجہ دینے پر اس کا دل اگر خوش ہو جائے تو تمہارا یعنی کامیابی مل جائے، اور جس کو تم دے رہے ہیں توجہ دے رہے ہیں اور اس میں اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو تمہیں کیا ملا۔ تو دیکھو یہ سے ایک اصول نکلا ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سے بھی ایسی بھول ہو۔ اور عام طور پر ہوتا ہے کبھی ہمارے پاس کوئی دنیاوی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کرتے تو غریب مسکین کو آتا ہے تو ہمیں فوراً غصہ جیسا آ جاتا ہے، بولے کہاں بیچ میں آ گیا۔ ہاں، اور وہاں تو ان کا تو صحیح تھا، پیار سے کر رہے تھے، انہوں نے کوئی جھڑک نہیں دیا تھا، لیکن سوچا تھا بعد میں جواب دے دیتے ہیں۔ ہاں تو اس پر بھی تھا، حالانکہ ذرہ برابر بھی اس بات کا دور دور تک بھی شائبہ نہیں تھا
کہ آپ کے دل میں دنیا کی دولت کی وقت ہے، آپ کے دل میں تو کچھ نہیں تھا، ہمارے دل میں تو ہوتی ہے، اس لیے ہم اس غریب مسکین کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو بالکل وقت نہیں تھی، پھر بھی آپ پر تنبیہ ہوئی ہے۔ جہاں دنیا کی وجہ سے لوگوں کی وقت کی جا رہی ہو، مال و دولت کی وجہ سے وقت کی جا رہی ہو، اللہ بچائے، اللہ بچائے، یہ خطرناک بات ہے، اور یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، خطرناک بات ہے۔ یہ معاشرے میں یہ بیماری عام ہے۔ اب جب انسان کی اندر سے اصلاح ہوتی ہے تو پھر اس میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا کی وقت نکل جائے گی تو اس کے سامنے دنیا والے بیٹھے ہوں گے تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ آیا، مسکین آئے گا تو اس کو بھی ایسے ہی اکرام سے استقبال کریں گے جیسے ان لوگوں کا کیا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے بہت سے مراتب ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہے جس کو دنیا تو ملی، سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس کو دنیا تو ملی لیکن دنیا کی محبت نہ ملی۔ سب سے زیادہ خوش نصیب، دنیا تو ملی لیکن دنیا کی محبت نہ ملی، اور یہی مقصود ہے کہ دنیا تو ملے لیکن دنیا کی محبت نہ ملے۔ جی، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا خوب فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی لیکن محبت نہ دی، دنیا کی حقیقت بھی اس کے ذہن نشین ہے۔ اس لیے جس کو دنیا خوب ملی ہوگی اور دنیا کی محبت نہیں ہوگی، وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا بلکہ حق سے زیادہ دے گا، کیونکہ اس کی وقت ہے ہی نہیں۔ اور اگر دنیا کی محبت ہوگی تو وہ حق تو کیا دے، حق مار کے مارے گا۔ حالانکہ دنیا ہے، خوب دی ہے، پھر بھی حقوق مار رہا ہے، پھر بھی کنجوسی کر رہا ہے، پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ حالانکہ دنیا ملی ہے، کیا جائے، تو یہ وقت کی علامت ہے کہ وقت کی وجہ سے اس سے ہاتھ سے نکل نہیں رہی ہے، اور جب وقت نہیں ہوگی تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا، حقوق پورے پورے دے گا اور حقوق سے زیادہ دے گا۔ دنیا کی حقیقت بھی اس کے ذہن نشین اس لیے کہ یہ دنیا ناپائیدار چیز ہے، یہ میرے پاس رہنے والے اور دھوکہ کا سامان ہے، اور دنیا بھی خوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ شخص سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ کون سا ہے؟ مراتب، بہت سے مراتب ہیں، یعنی درجات، کیٹیگری کہتے ہیں، اسٹیج۔ تو ایک تو وہ ہے اسٹیج، کیا ہے کہ ایک تو وہ انسان ہے جس کو دنیا تو ملی لیکن دنیا کی محبت نہیں ملی۔ اب دوسرا اسٹیج کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو دنیا دی اور نہ ہی دنیا کی محبت دی، نہ دنیا دی اور نہ دنیا کی محبت دی، فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار رہا ہے لیکن دنیا کی طلب بھی دل میں نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے بقول شخص لنگ کے زیرو لنگ کے بالا نے غم دزدو نے غم کالا۔ یہ شخص دوسرے نمبر پر ہے، یعنی ایک کپڑا نیچے باندھ دیا اور ایک کپڑا بدن پر ڈال دیا، ہو گیا، اور کوئی غم نہیں چوری کرنے کا، کچھ بھی نہیں، کہ ہے کیا تو چور چوری کرے گا۔ اب یہ مست مولا میں گھومتا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں، کیوں کہ دنیا کی محبت نہیں ہے اور اللہ نے دنیا دی نہیں۔ تو دنیا کی محبت ہوگی تو ٹینشن ہوگا کہ میرے پاس دنیا نہیں ہے، لیکن اس کی محبت ہی نہیں ہوگی تو اس کو ٹینشن بھی نہیں، اور جو ملا اس پر اللہ کا شکر ہے اور بالکل اطمینان سے سوئے گا۔ اور اگر دنیا نہیں ہوگی اور دنیا کی محبت ہوگی تو کیا ہر وقت ٹینشن میں ڈپریشن میں جائے گا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ آج کل تو ہر ایک انسان ایسا پھنسا ہوا ہے، کرایوں کے مکان پر رہتا ہے، ظاہر بات اکثریت کرائے پر رہتی ہے، رینٹ پر رہتے ہیں،
اب ان کے پاس اگر رینٹ کا پیسہ نہ ہو تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ محبت کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھونپڑا ہے اور اس میں جو کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ تو فاقے سے سو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے کہ اللہ اپنا ذاتی مکان عطا فرما، اس رینٹ سے نکلو، رینٹ سے نکلنے کا، کرائے سے نکل جاؤ۔ یہ بہت، یہی ہمارے دین کو برباد کر رہا ہے، ہر وقت صحت کو بھی برباد کر رہا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کا ٹینشن ہوتا ہے کیا ہوگا، کیسے۔ انسان کھاتا کم ہے، رینٹ زیادہ بڑھتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچا بچا کر سب سے پہلے اپنا مکان خریدو۔ جی اچھا، تیسرا نمبر کا وہ شخص ہے، پہلا نمبر کا وہ ہے جس کو تو دنیا تو خوب ملی لیکن دنیا کی محبت نہیں ملی۔ دوسرا نمبر کا وہ شخص ہے جس کو دنیا بھی نہیں ملی اور دنیا کی محبت بھی نہیں ملی۔ تیسرے نمبر کا انسان وہ ہے کہ جس کو دنیا بھی ملی اور دنیا کی محبت بھی ملی۔ لو، دنیا بھی ہے اور دنیا کی محبت بھی ہے، ہم اس میں مبتلا ہو گئے کہ دنیا بھی ہے اور دنیا کی محبت بھی ہے۔ اگرچہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ممنوع امور اور گناہ کے دائرے میں داخل ہوا، لیکن گناہ کے ساتھ کچھ لذت تو اٹھائی، دنیا کے مزے تو اڑائے، چلو دنیا تو ملی، آخرت نہ ملی۔ تو جس کو دنیا بھی ملی ہے اور دنیا کی محبت بھی ملی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ شخص دنیا کی لذت تو اٹھا رہا ہے، یعنی دنیا سے تو فائدہ حاصل کر لیا لیکن آخرت اس کو نہ ملی۔ یہ خسارے والا انسان ہے، لیکن یہ تھوڑے نمبر کا خسارہ ہے۔ اس سے زیادہ چوتھے نمبر کا جو آتا ہے وہ سب سے زیادہ بڑے خسارے میں ہے۔ سب سے ٹاپ نمبر پر پہلا انسان ہے، سیکنڈ نمبر پر دوسرا انسان ہے، تھرڈ نمبر پر یہ تیسرا انسان جو تیسرے نمبر پر ہے کہ جس کو دنیا کی محبت بھی ملی اور دنیا بھی ملی۔ چوتھے نمبر پر انسان سب سے خطرناک اور محروم ہے، یہ وہ شخص ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کو دنیا کی محبت تو ملی لیکن دنیا نہیں ملی۔ اللہ اکبر، اس میں بھی ہم مبتلا ہے کہ دنیا کی محبت تو ملی، دنیا نہیں ملی، جس کی وجہ سے دنیا نہ ملنے کی وجہ سے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کہ دنیا کی محبت ہے اور دنیا نہیں ملی، تو بولا اب کسی طریقے سے میں دنیا کماؤں۔ تو یہی لوگ ہے۔ تو آج اکثریت ان دو کے اندر ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب اصلاح ہوگی تو وہ پہلے دو کے اندر چلے جائیں گے۔ اب دیکھو، دنیا تو نہیں ملی ہے لیکن دنیا کی محبت ہے، تو ظاہر بات ہے دنیا کی محبت ہے تو انسان کیا کرے گا؟ اب وہ اپنے آپ کو بچائے گا نہیں بلکہ پلاننگ بنائے گا، کیسے کسی کو چوری کر کے لوں، دھوکہ دے کر لوں، کیونکہ محبت ہے۔ جب ظاہر بات ہے تو پھر انسان اسی طریقے سے کرے گا۔ اور اوپر والا انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس ہے، وہ محبت کی وجہ سے اللہ کے حقوق کو مار رہا ہے، کہ مال میں بہت سارے حقوق ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، غریبوں کی مدد ہے، اور اس طرح دینی کام ہے، اور بہت سارے جو حقوق ہے قرآن نے بتائے، تو وہ اپنی محبت کی وجہ سے ان کو مار رہا ہے۔ لیکن یہ تو ہے ہی نہیں مال، اور حسرت کی وجہ سے صرف گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو محبت تو ملی لیکن دنیا نے ملی، یعنی دنیا کی طلب ملی، دنیا کی خواہش ملی، دنیا کی محبت ملی، لیکن دنیا کا مال و دولت اور جاہ اور منصب وغیرہ کچھ نہیں ملا، عہدہ نہیں ملا، کرسی نہیں ملی، گویا کہ صرف حسرت ہی حسرت ملی کہ اگر مجھے یہ مال مل جاتا اور یہ ڈگری مل جاتی اور مجھے یہ کرسی مل جاتی تو یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، ایسی گاڑی مل جاتی اور ایسا بنگلہ مل جاتا، لیکن ساری عمر خالی ہاتھ گزار دی، ملا کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں یہ خسارے میں رہا۔ وہ تیسرے نمبر کا آدمی تو اپنے مال سے مزے کر لیے، آخرت کا خالی خسارہ ہوا،
دنیا تو مزے کر لی، یہ چوتھے نمبر کا انسان تو دنیا میں بھی خسارے اور آخرت کا بھی خسارہ۔ تو بتاؤ ابھی ہر ایک دیکھ لے کہ میں کس نمبر میں سے ہوں۔ یہ ہے انسان کے مراتب۔ اب اپنے آپ کو دیکھے اور پچھلے دو میں سے نکال کر پہلے دو میں پہلے نمبر پر لانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ دنیا کی طلب اور محبت کی وجہ سے گناہ گار ہو گیا، یہ چوتھے نمبر کا۔ اس طرح آخرت گئی، اور چونکہ مال و دولت نہیں ملا اس لیے نہ دنیا کی لذت اٹھائی اور نہ مزے اڑائے، اس طرح دنیا بھی نہ ملی۔ بہرحال دلوں میں جو دنیا کی وقت پیدا ہو گئی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ یہ وقت کہیں ہمیں اور آپ کو خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق نہ بنائے۔ اللہ اللہ، ارے وقت نکل گیا۔ دمشق کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ شام کے شہر دمشق میں ایک بزرگ بڑے اللہ والے تھے۔ کیا تھے بھائی؟ اللہ والے تھے، درویش صفت تھے۔ اللہ والوں کی ان کے پاس علامتیں تھی۔ مسجد میں پڑے اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ لوگ ان کے پاس ملاقات اور دعا کے لیے آیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی خبر دمشق کے گورنر تک پہنچ گئی کہ یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہے اور مستجاب الدعوات ہے، لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آتے ہیں۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے دمشق کے گورنر تک پہنچ گئی۔ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ گورنر کے دل میں خیال آیا کہ جا کر ملاقات کرنی چاہیے اور دعا کرانی چاہیے۔ دعا کے لیے لوگ آتے ہیں نا، آج کل تو اللہ والے دعا کرانے کے لیے رہ گئے۔ چلو اتنا بھی تو اچھا ہے کہ کم سے کم اس بہانے سے تو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھا دیں گے۔ بلکہ اس بات کی دعا فرمایا دعا کرانی چاہیے۔ اور یہ جو بادشاہ اور بڑے بڑے عہدے والے جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں نا تو ان کا مقصد اپنی اصلاح کرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کی دعا کرانا پیش نظر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت قائم رہے، ہے نا۔ تو حکومت والا آئے گا تو کیا کرانے کے لیے آئے گا؟ بولے بس نیکسٹ میں جو آ رہا ہے نا، بولے ہمارا کیا ووٹنگ الیکشن، تو بولے بس دعا کر دو۔ اللہ والوں کے پاس جائے کہ دعا کر دو کہ بس اس میں بھی میں ہی آ جاؤ، یہی کہیں گے۔ مال والا آئے گا تو بس پورا بزنس میں تو ہماری ڈیلنگ چل رہی ہے اور بس آپ دعا کر دو کہ بس وہ مجھے مل جائے بس مجھے مل جائے، تو بس اسی کے لیے آتے ہیں۔ اور کوئی حالات آئے تو بس دعا کرو حالات درست ہو جائے۔ تو ہر ایک جو آتا ہے وہ اپنے اپنے مقصد کے لیے آتا ہے، تو کہ ہماری حکومت قائم رہے وغیرہ۔ بہرحال وہ گورنر ایک اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اب ظاہر بات گورنر آئے گا تو آگے پیچھے لوگ ہوں گے نا، ان بزرگ کے پاس آ گیا۔ لاؤ لشکر یعنی آگے پیچھے سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ حکومت، وہ ان بزرگ کے پاس آ گیا۔ وہ بزرگ تکیا لگائے ہوئے اور پاؤں پھیلائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، تکیا لگائے تھے اور پاؤں پھیلے ہوئے لیٹے ہوئے۔ جب وہ گورنر قریب آیا تب بھی وہ اپنے پاؤں پھیلائے لیٹے رہے۔ اب دیکھو گورنر آیا ہے پھر بھی وہ اپنے پاؤں ویسے ہی پھیلائے ہوئے اور لیٹے رہے۔ لوگوں نے بتایا کہ گورنر صاحب آئے ہیں، یعنی مالدار ہے، مگر وہ جس حالت میں لیٹے ہوئے تھے ویسے ہی لیٹے رہے۔ تو گورنر کو بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ اس نے آج تک کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ میں جاؤں اور کوئی آدمی کھڑا نہ ہو میں جاؤں اور کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ میں نے آج عجیب دیکھا ہے۔ خیر تو اس کے لیے آج تک کبھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا کہ میں کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاؤں اور وہ پاؤں پھیلا کر لیٹا رہے، میری تعظیم میں کھڑا نہ ہو، نہ اکرام کرے۔ بہرحال گورنر نے ملاقات کی اور سلام کیا اور دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے لیٹے لیٹے ہی سلام کا جواب دیا، دعا دی اور کچھ نصیحت کے ایسے کلمات کہے جو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر پر مشتمل۔ کچھ نصیحت کی بات کہہ دی اور ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے دنیا کی وقت نکل جائے اور آخرت کی طرف متوجہ۔
اس کے دل پر ان نصیحتوں کا اثر ہوا، اس کے بعد وہ گورنر چلا گیا۔ دل پر اثر ہوا، اس کے بعد وہ گورنر چلا گیا۔ اب دیکھو، اس گورنر نے واپس جا کر اشرفیوں کی ایک تھیلی ہدیے کے طور پر ان بزرگ کی خدمت میں بھیجی، سمجھے نا؟ جب تھیلے لانے والا شخص آیا تو ان بزرگ نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ ان صاحب نے کہا کہ گورنر صاحب نے آپ کے لیے یہ پیسے بھیجے ہیں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس کو واپس لے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ جو آدمی پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ فرمایا جاؤ اس کو کہہ دینا جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ انہوں نے پاؤں پھیلا کر رکھے تھے نا، اس نے دیکھ لیا تھا، تو فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اللہ، ایک کہہ کر اس کو واپس کر دیا۔ دیکھو، اس کو کہتے ہیں انسان، اس کو کہتے ہیں اللہ والے، ان کو کہتے ہیں کہ دنیا کی وقت دل میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو ان کے پاؤں پھیلے ہوئے رہے، بادشاہ کو دیکھ کر وہ پاؤں کو سمیٹا نہیں۔ جی، تو اس واقعے کے بارے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں بھائی، وہ یہ کہ جب وہ گورنر ملاقات کے لیے آیا تو بزرگ پاؤں پھیلائے لیٹے رہے اور کوئی حرکت نہیں کی۔ یہ در حقیقت اللہ والوں پر مختلف قسم کے واردات ہوتے ہیں، کیفیات ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ بظاہر تو ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ بھائی تم اکرام کرو، ہے کہ نہیں؟ جس طرح کا آدمی ہوتا ہے ویسا اکرام کرو، بظاہر اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ان کے اوپر ایک حال ہوتا ہے، واردات ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ورد اور ایک ہوتا ہے وارد۔ ورد اور وارد، ورد کہتے ہیں جو وظائف پڑھنے کے ہوتے ہیں، واردات کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے جو کیفیات، جو ہم نے پہلے گئی ہے نا کیفیات، اسی کا نام ہے واردات ہوتے ہیں، جن میں ہر بات قابل تقلید نہیں ہوتی۔ تو اب بزرگوں کی ایسی واردات، ایسی کیفیات، تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آنے والے کا اکرام کیا جائے، تو ہمیں تو وہ سنت چلانی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ہمارے لیے نمونہ اللہ کے رسول ہے، کسی اللہ والے کا عمل ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ تو کیفیات کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ گورنر ہو یا فقیر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اکرمو کریم کل قوم، یعنی اگر کوئی شخص صاحب منصب ہے، یعنی کوئی بڑا انسان ہے، گورنر ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی مال والا ہو جو عزت والا ہو، تو اس کے منصب کی وجہ سے بھی اس کا اکرام کرو۔ تو اب یہ اکرام دنیا کی وقت کے لیے نہیں ہوگا، وہ دنیا کی وقت کا تعلق دل سے ہے۔ اکرام تو ہم کریں گے اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ اب وہ دلوں کی کیفیت اللہ جانتا ہے کہ تم اکرام کر رہے ہو سنت کی وجہ سے کر رہے ہو یا مال کی وجہ سے کر رہے ہو۔ یہ ہے کہ تمہارا کھڑا ہونا، تمہارا بٹھانا، تمہارا اس کی تعریف کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے کہ تم اس کے مال کی وجہ سے کر رہے ہو یا اللہ کے نبی کی سنت کی وجہ سے۔ بس اگر سنت کی وجہ سے کرو گے تو وہ عمل عبادت بنے گا، اور اگر اس کے مال کی وجہ سے کرو گے تو پھر وہ دنیا کی وقت ہوگی۔ اللہ والوں پر بعض اوقات تکوینی طور پر واردات ہوتے ہیں کہ اس وقت اس شخص کے ساتھ یہی طرز عمل فائدہ مند ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ میں بعض مرتبہ بعض اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ بس وہ کچھ بھی ہر ایک کے ساتھ اکرام کرتے، بعض مرتبہ بعض لوگ آئے تو ان پر کچھ بھی نہیں اثر ہو رہا ہے، تو وہ ان پر ایک ہوتا ہے کہ اس کا علاج اسی کے ساتھ میں ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ والے اس کے مطابق عمل کر لیتے، لیکن ان کا وہ طرز عمل قابل تقلید نہیں کہ ہم بھی ایسا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بڑے شخص کی آمد کے موقع پر تم بھی پاؤں پھیلا کر لیٹ جاؤ۔ سنت جو قابل اتباع قابل تقلید ہے وہ یہ ہے کہ اکرمو، اکرام کرو، قوم کے بڑے آدمی کا، یعنی ہر قوم کے معزز آدمی کا اکرام کرو۔ بس یہاں تک رکھتے ہیں۔